بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ خود، پہلا رکوع، 12واں پارہ ہے، 6 آیت سے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ۔ 6 آیت سے دیکھتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی جانور، یعنی ہر وہ چیز جس کی جان ہے، اس کی غذا ہے اور اس کا ٹھکانہ سب وہ جانتا ہے، مطلب اللہ سے چھپے ہو اور پیغمبر سے ڈرتے ہو، دیکھ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے اور پیغمبر سے ڈرتے ہوں کہ ان سے ڈر کر رہنا ہے، انہوں نے سکھایا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے اور تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے۔ 7 آیت، یہاں 6 دن سے کتنا وقت مراد ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا عرش پانی پر تھا، یہ بھی صرف اللہ ہی جانتا تھا، اور اس کے لیے آسمان زمین کو بنانا، امتحان لینا، سب کا مقصد کیا ہے؟ زندگی ہے۔ 8 آیت، اہل مکہ کو عذاب نہ دینے میں جلدی ذرا یا دیر، ایک مدت گنی ہوئی ہے اللہ نے عذاب کے لیے متعین کیا ہوا ہے اللہ نے۔ اور 9 انسان کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ وقتی ذائقہ ہی ہے، اگر نعمت واپس لے لے تو مایوس ہو جاتا ہے انسان، تو یہ کس میں چلا جاتا ہے؟ ناشکری میں چلا جاتا ہے۔ احسن عملاً کیا ہے؟ عقل حلال ہو، باتوں میں سچائی ہو، حسن اخلاق ہو اور قناعت ہو، تقویٰ ہو، ٹھیک ہے۔ ہر چیز میں آپ نے دیکھے حرام حلال میں فرق کرنا ہے، باتوں میں آپ کی سچائی نظر آ رہی ہو، اخلاق نظر آ رہا ہو، اور مستہزئون اور متکبرین کو ہدایت نہیں ملتی۔ مستہزئون جو مذاق اڑاتے ہیں نا، کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور متکبرین جو تکبر کرنے والے ہیں، ان کو کیا ہے؟ ان کو ہدایت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہی ہم نے یہ فرسٹ رکوع میں سیکھا ہے، اور اگلی نیکسٹ جو ہے رکوع ہے اس میں سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں وہ اس کی ناشکری کرتا ہے جب اس سے واپس لی جاتی ہیں، تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر ہم مذاق میں اڑا دیں گے، ہم اللہ کی ہر بات کو فوقیت نہیں دیں گے، ہر چیز کو فوقیت نہیں دیں گے، دن اور رات یہ ایک نشانیاں ہیں، اور مومن کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے، اسباب دنیا نہیں ہے۔ ہماری جو انسان، جو بندہ مومن ہے نا، اس کی پہچان ہی ایمان ہے۔ ہم نے اس کی پہچان دولت رکھ لی ہے، ان سے گھر رکھ لی ہیں، ایمان ہے۔ ریاکار کون ہے؟ دینداری کے پردے میں دنیا داری کرنے والے، کہ اوپر سے نظر آتے ہیں کہ ہم دین والے ہیں، اندر بیٹھ کے ہزاروں کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ کچھ بھی متعین کر لیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ اوپر سے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ محبتیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ بھی رزق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہترین طریقے سے کمایا گیا رزق، بہترین طریقے سے محبت رشتوں سے، قدر رشتوں کی، تقویٰ اختیار اور بھلائی کا جو تعلق ہے اس کو قائم کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر ادا کرنا، نہ شکری نہ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال پاک ہو جاتا ہے اور سکون ہوتا ہے، اور اس کی جو کامیابی ہے، کامرانی ہے، وہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ روز آخرت میں نظر آئے گی، اور دنیا میں سکون کی صورت میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزقوں سے نوازے، حلال چیزوں سے جوڑے، حلال لوگوں سے ملائے، اور جو ہماری زندگی میں حرام چیزیں اس کو نکال دے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ تک پہنچنے کا، جنت تک جانے کا اور سکون کا ذریعہ بنے۔ یہ کیا کرنا ہے؟ یہ ہم نے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں کہ دنیا میں ہمیں جتنی بھی کھانے پینے، اوڑھنے، لیٹنے، آرام کرنے، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا، یہ اس کا فائدہ ہمیں خالی دنیا میں نہ ہو، اس کا فائدہ جنت میں لے جائے ہمیں۔
یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر حرام حلال میں فرق کیا جائے گا، نعمتوں کا شکر کیا جائے گا، اور جب نعمتوں کا شکر کر کے ہم صدقات کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے، نیکیتیں پاک ہوتی ہیں، تو یہ کون سا ذریعہ بن جاتا ہے؟ سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں لے جاتا ہے۔ تو یہ سارے جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ ہمیں کس پہ یقین کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہے، جیسے ہم نے 7 آیات میں پڑھا کہ ستاتی ایام، یعنی 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ، اور اس کا عرش اعلیٰ پر مائی پانی پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ادھر وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو صرف 6 دن میں بنایا اور تھکا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کا جو عرش ہے وہ کس پہ تھا؟ پانی پہ تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایُّکم، کیوں آزمانا ہے؟ کون تم میں سے احسن عملا، عمل میں بہتر ہے۔ رزق بڑھانے والے اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے اس کو عمل زندگی میں لے کے آنا ہے، استغفار، تقوی، اور برائیوں سے باز آنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، صلح رحمی کرنی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے۔ ہم ہر وقت کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن سیکھنے کا، پڑھنے کا، اور بھی جتنی بھی عبادات ہیں ہمارے اوپر فرض بھی ہیں اور نوافل سنت جو بھی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے مال میں بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے رشتوں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس میں احسن طریقہ کیا سکھایا گیا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور کیا کرو؟ استغفار کرو۔ کیسے؟ تقوی اختیار کر کے، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تم نے کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کو فروغ دینا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ برائیوں سے روکنا ہے، نیکیوں کی دعوت دینی ہے کہ یہ نیک کام ہے، یہ نیک عمل ہے، تم بھی کرو، اور جو تم برے اچھائیاں برائیاں ہے، اچھائیوں کو اپناؤ، برائیوں کو مٹا دو، اور بھروسہ کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ، توکل علی اللہ، صرف اور صرف بھروسہ اللہ پہ، اور صلح رحمی، رحم کیا؟ اللہ کی ذات بھی رحم کرنے والی اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتی ہے، اصلاح بھی کریں، صلح بھی کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ احسن معاملہ دلی طور پر رحم کا رکھیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو جو صدقہ نہیں کرتا ہے، آپ کے لیے میسیج ہے، صدقات کو بڑھائیں، کمزوروں کی مدد کریں۔ اور نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ 9 آیت سے انسان کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملتی ہیں نا، وہ وقتی ذائقہ ہی ہے۔ اگر دے کر نعمت واپس لے لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ اہل ایمان نعمتیں ملنے پر فخر نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بلکہ شکر کرتے ہیں۔ اور 10 آیات، چکھائے تنگی کے بعد اگر نعمت کہے گا چلی گئی ساری تکلیف مجھ سے، وہ فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو چکھائے نا تنگی، پھر اس کے بعد بہترین نعمت دے تو وہ کہتا ہے بس جی میرے تو دن ختم ہو گئے، تکلیف، وہ فخر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیا بتایا گیا؟ اہل ایمان نعمتیں ملنے پر فخر نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں۔ 11 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وہ صبر کرتے ہیں ہر طرح سے، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، اجر ہے بہت بڑا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہیں مومن کے لیے فیصلہ کرتا اللہ کوئی فیصلہ خود سے برا، ہر فیصلہ اچھا ہوتا ہے، مومن کے حق میں ظلم والا فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ پہلا آیت، اگر قرآن کا کچھ حصہ لوگوں کو پہنچانے میں پر چھوڑ دے جو مشرکین کو پسند ہو، یہ حکم تھا اللہ کے کچھ چھوڑنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا پہنچانا ہے۔
کیا کرنا ہے؟ کچھ حصہ نہیں چھوڑنا یا کچھ کو نہیں اپنانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سارے کا سارا ٹوٹلی آگے فارورڈ کر دینا ہے۔ 30 اگر تم کہتے ہو پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے تو 10 صورتیں اس جیسی بنا، پھر سے چیلنج، ٹھیک ہے۔ آگے 14 یہ قرآن نازل کیا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، یہ پیغام ہے اس کا، کیا ہو تم ماننے والے یا جھکنے والے۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اس نے اپنے علم سے لکھا ہے۔ 15 آیت جو کوئی چاہتا ہے ارادہ دنیا کا تو اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ 16 ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوا آگ کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خرچ مدد اس لیے اعمال اس کے نہیں، دنیا راضی کی، اس نے دنیا کے لیے خرچ کیا تو اس کے لیے بس دنیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 70 آیت کیا بھلا وہ شخص جو ہے کھلی دلیل یعنی فطرت پر، دوسرا توحید پر، اللہ نے بندوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے، دین فطرت لے کر پیدا ہوا انسان، پیدائش کے بعد انسان کی کہ پیغمبر آیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اس نے قبول کر لیا، جس نے مانا عمل کیا وہی لوگ مومن ہیں، جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، صداقت شہادت بھی مل گئی، مزید اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا، ایسا شخص کامیاب ہے۔ 18 سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ 19 جھوٹے ظالم لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ دین کے راستے کو ٹیڑھا دکھانا چاہتے ہیں۔ 20 وہ اللہ کے کام کو اپنے اس طریقے سے روک نہیں سکتے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مخالف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب سنا قرآن تو کیا ہوا؟ بدل گئے، اللہ نے ان کو حق کی طرف لگا دیا۔ 21 ان کے شریک یعنی معبود چھوڑ جائیں گے، دشمن بن جائیں گے آخرت میں۔ 22 یقیناً 3 بار قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، تاکید شدت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں یقیناً نقصان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے 23 آیت جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ جھک گئے، یہ ایسے لوگ ہیں اپنے رب کی بات سن کر فوراً جھک جاتے ہیں، پھونک کر پھر وہ قدم رکھتے ہیں، بس جھک جاتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور وہی رب کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ 24 آیت مثال 2 گروہوں کی ہے، ایک اندھا یعنی سب سے اندھا، وہ کون ہے؟ کافر، ایک دیکھنے والا یعنی مومن باعمل، کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا نہیں سمجھو گے تم؟ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے یہ ایک جیسے۔ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، قصہ نوح علیہ السلام اصل انجام تقوی والوں کے لیے ہے، یہ اس کے ساتھ اگر جوڑ کر بک پڑھی جائے تجلیات نبوت تو اس میں کھلی واضح بہت ساری نشانیاں بھی موجود ہیں۔ 25 آیت بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں ان کو آدم، یہ ساری جو ہے نا قصہ نوح یہاں پہ چل رہا ہے۔ آگے 26 ان کے پیغام کا خلاصہ، لوگ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، لوگوں صرف ایک اللہ کے بندے، جتنے بھی نبی آئے انہوں نے صرف ایک ہی دعوت دی، اگر تم نے شرک کیا، ترک کیا دین کو تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ 27 تو کہنے لگے بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا نوح کی قوم سے، بولے وہ ہماری نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ آپ ایک انسان ہے، دوسرا جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، یعنی گھٹیا لوگ ہیں، اور کہیں سے بھی تم ہمیں اپنے سے بڑے نظر نہیں آتے، بڑے شان و شوکت والے نہیں ہو تم، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم کیوں تیری پیروی کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو باتیں کی کہ ہم تکبر کیا۔ 28 بولے اے میری قوم غور تو کرو، تم ایک ہو میں ایک دلیل رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے دے دی ہے رحمت،
کون سی؟ رحمت، یعنی نبوت اپنے پاس سے پھر وہ پوشیدہ کر دی گئی تم پر. آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں اور میری پیروکار کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں. یہ دیکھو کہ میرے پاس دلیل بھی ہے اور نبوت بھی ہے. تم مجھے قد میں اور انسانیت میں نہ دیکھ کے یہ نہ کہو کہ تم ہم جیسے انسان ہو، بلکہ اللہ نے مجھے رحمتیں اور نبوت عطا فرمائی ہے، یہ دلیل ہے میرے پاس. 29 اے میری قوم دلائل سے سمجھا رہے ہیں، دلیل دے دے کے بات کو سمجھا رہے ہیں، یعنی مثال دے دے کے کہ جو میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ تو اللہ کا کام ہے، اجر بھی اس کے ذمہ ہے. سورۃ شورى 109، الفرقان 57 آیت میں بھی یہ حقیر سمجھ کر ان کو اپنی مجلس سے ہٹا نہیں سکتا جو ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں تب آئیں گے جب آپ ان غریبوں کو نکال دیں گے. ہم ان غریبوں کے ساتھ، حقیر چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اس آیت کا خلاصہ طرح طرح سے سمجھایا اور کہا جہالت سے باز آ جاؤ، مگر وہ باز آنے والے نہ تھے. 30 آیت میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، دنیا کے خزانے نہیں ہیں. میرے پاس علم نبوت کو خزانہ کہا گیا یہاں پہ. نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو عام ہوں، نہ میں ان کو کمتر کہوں گا، کیونکہ اللہ نے بہتر مقام تیار کر رکھا ہے ان کے لیے. سبحان اللہ. قوم نوح کی اگر بات کی جائے تو یہ ظاہریت پسند تھی کہ جو ان کے سامنے ظاہر ہوتا تھا نا یہ صرف اس کو مانتے تھے، باقی سب کو یہ چھوڑ دیتے تھے. تو یہاں پہ بھی یہی بات کیجیے کہ وہ حقیر سمجھ کر ان کو اپنی مجلس سے ہٹا نہیں سکتے جو ایمان لا چکے، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں تب آئیں گے جب آپ غریبوں اور کمتروں کو نکالیں گے. وہ اپنے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو ایک چیز سمجھتے تھے وہ. تو یہاں پہ رب نے کیا فرمایا؟ رب فرمایا یہ تو ملنے والے ہیں اپنے رب سے تقوی والے لوگ ہیں، جو جنت میں تو وہ آئیں گے، حقیقی بادشاہ کے سامنے تو وہ آئیں گے. جن لوگوں نے اپنا مقام پہچان لیا کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے، پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے آتے ہیں اور وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اذن کا حکم ہوتا ہے، صرف اتنا سا. تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنی قوم کے پسندیدہ شخص تھے اور سچے، صادق اور امین تھے. تو جہالت کیا ہے؟ جہالت کسے کہتے ہیں؟ یہ جہالت ہی ہے کہ ان کو حقیر سمجھنا، کہ ان کو نکال دو، چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں کھائیں گے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں سنیں گے، ہم کیوں ان گھٹیا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ جہالت. اور جہالت کیسے آتی ہے؟ علم سے خالی ہونا. وہ جاہل ہے جس کے پاس علم نہیں ہے نا، وہ جاہل اس کو کہتے ہیں. علم سے بالکل خالی ہونا، جیسے کام کرنے چاہیے ویسے کوئی نہیں کرنا، بس باتیں کر دینی. یہ کیا کس میں آیا؟ جہالت میں. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ تقوی والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے، رب کے سامنے انعام پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے. کیونکہ دنیا حقیر ہے، ہم نے انسانوں کو حقیر سمجھ لیا ہے، اصل میں تو دنیا حقیر ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک تنکے کی مانند ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ انعام پانا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا 23 میں جہالت کی پہچان، کہ 2 گروہوں کی مثال دی گئی کہ اندھا اور بہرا، اور اندھا اور دیکھنے والا. اندھا، بہرا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا دیکھنے والا اور اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا
اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں طالب بننا ہے. کیسا طالب بننا ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہمیں جھکنا ہے اور امیدیں وابستہ کرنی ہے. تو رات کی ایک روایت ہے، آپ سے پہلے لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت سی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو گئیں. سب سے بڑھ کر عقیدہ شرک کی بیماری تھی. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، خبردار کیا کہ قیامت میں یہ سخت ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے، تو آج بھی اگر دیکھیں تو یہ عقیدہ شرک ہے، جو یہ والی بیماری سر عام ہو گئی ہے. ہر جگہ، ہر گھر، ہر ایک نفس کے اندر شرک کی بیماری سے گند بھرا ہوا ہے. ہم نے اس کو ترک کرنا ہے. اگر ہم ترک کریں گے نا تو تب جا کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ 31 آیت کی طرف آتے ہیں. 30 آیت اور 31 آیت کی طرف. 31 آیت میں ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ. پہلا کیا ہے کہ اللہ کے پاس ہے سارے خزانے. پھر اسی 31 آیت میں دوسرا کیا ہے پوائنٹ؟ عالم الغیبی. اور تیسرا انی ملکو. چوتھا تزدری. ٹھیک ہے، اللہ انسان کی قدر و قیمت اس کے ظاہر میں نہیں دیکھتا، وہ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی باطنی جو اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا اللہ کہ تم اوپر سے حجاب کر لو یا میک اپ کر لو یا کچھ اپنے آپ کو سنوار لو. اللہ ظاہری کو نہیں دیکھتا بلکہ باطنی اندر کے چھپے ہوئے کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ اس سے راضی تھا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا تھا. خوبصورت اندر سے ہو گئے تھے وہ. کون لوگ؟ جنہوں نے اللہ کی قدر و قیمت کا جن کو پتہ چل گیا تھا. اللہ نے ان کو کہاں سے دیکھا تھا؟ ظاہری نہیں دیکھا تھا، ان کی لک نہیں دیکھی تھی، ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ اندر سے دیکھا تھا ان کو. 32 انہوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا. حالانکہ نوح علیہ السلام نے جدال نہ کیا تھا، مطلب جھگڑا نہیں کیا تھا، بلکہ دلیل سے بات کر رہے تھے. انہوں نے ان کی بات کو جھگڑا کہا. بدلے میں وہ نبوت کے دعوے میں